ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک ہیلدی ریلیشن ہے کہ آپ لڑ بھی لیتے ہو ماں باپ سے, ماں باپ معاف بھی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم والدین سے اپنی بات نہیں کہیں گے تو پھر ہم جا کے کس سے کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے کہ والدین ہمارے اوپر ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, ہمیں کہیں جانے کی پرمیشن نہیں دے رہے. بیسکلی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہاں چل جائیں, خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے, کہیں چوٹ نہ لگ جائے, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. میں اب جا کے اپنے پیرنٹس کی اور زیادہ مجھے قدر کہہ سکتے ہیں ہو رہی ہے, امی کی خاص طور پہ, اور کہ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں کہہ رہی ہوتی ہوں یہ میں کیسے برداشت کیسے الاؤ کروں یا آگے سے میں کہہ رہی ہوتی ہوں, لیکن پھر مجھے کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے آگے. بالکل کرنا پڑتا ہے. جیسے بھی آپ نے بات کہی نا کہ اگر والدین چلے جائیں تو رشتہ دار اپنے رنگ بدل لیتے ہیں یا آپ کو ان کے نئے کلرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ کلرز ابھی آپ نے دیکھے ہوں, وہ کلرز آپ کے ماں باپ آپ سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کیا ہیں, وہ راک ہیں آپ کے لیے, پہاڑ ہیں, چٹانوں کی طرح ہیں کہ وہ آپ تک کوئی بات پہنچنے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہیں جانا ہے, کسی نئے اسکول میں, کسی اسکول پکنک پہ جانا ہے, کوئی ٹور ہے, تو خاندان والے ضرور باتیں کرتے ہیں, پر آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ کر کے آؤ, وی بلیو ان یو. جیسے انہوں نے کہا سپورٹ دونوں کو, امی نے بعد میں سپورٹ کی, والد صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کی کہ ٹھیک ہے کرو کام, یہ کر لو, کوئی بس ایسا مسئلہ نہیں. پر ڈاکٹر صاحب اس کو جو ہم اس طرح بھی بات میں کرنا چاہوں گی کہ یہ جو میں نے بات کی کہ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں ماں باپ سے اور آپ کو بعد میں فیل ہوتا ہے, تو آرگیومنٹس کرنا کیا بری بات ہے؟ کہ آپ اگر کبھی تو اپنی ایموشنس کو کر سکتے ہیں نا شیئر. دیکھیں آرگیومنٹس اور لڑائی جھگڑا یا آپ یہ کہہ لیں بدتمیزی, یہ بہت بڑا فرق ہے. آرگیومنٹ از سم تھنگ جس میں آپ اپنی بات کو بہت اچھے سے ان اے ویری پیسفل ٹون, بہت کامنس کے ساتھ اپنی بات کو پٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ ماں باپ کو تو اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے, آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے جب وہ اپنی اولڈ ایج میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس تھے, جب ہم بچپن میں تھے یا چھوٹے تھے تو ہم بھی تو 1000 دفعہ گرتے تھے. بالکل. ٹھیک ہے, کیا وہ ایک دفعہ گرنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھاتے تھے؟ بالکل اٹھاتے تھے, ہمیں اٹھا بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اب اگر جا کے اس اولڈ ایج میں بھی ہم ان کے اوپر چیخنا چلانا اسٹارٹ کر دیں تو دیٹ از رانگ. بٹ اگر ہم ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ان کی بات کو سن لیں. دیکھیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب اولڈ ایج میں آ جاتے ہیں نا پیرنٹس, تو وہ جیسے آپ بالکل بچے بن جاتے ہیں. پاپا تو میرے بالکل بچے بن گئے. اور بہت ساری بیماریوں میں نا وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں ایجیٹیشن, بیزاریت, ریسٹلیسنس ان کے اندر ہوتی ہے, اور وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنا غصہ کہاں چینلائز کریں. تو کہیں غصے میں آپ کو کچھ کہہ دیا اور آپ نے بھی آگے سے غصے میں کچھ کہہ دیا. بٹ آئی تھنک دیٹ از دی جوائے آف لائف. آئی تھنک گھر کی رونق اسی میں ہے, لڑائی جھگڑے میں. سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کسی بھی ایک پارٹنر کے جانے سے, بچے, یہ دیکھیں ڈیتھس تو ایسی ہیں کہ آپ کی زندگیاں ان رشتوں سے جڑی ہوتی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پارٹنر جاتا ہے تو زیادہ جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. امی کو کیسے سنبھالا؟ امی ماشاءاللہ امی ان دیٹ وے بہت اسٹرانگ ہیں, بٹ وہ روتی بھی ہیں کبھی کبھی, جو کہ اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو رونا چاہیے اور آپ بتا دیں. ابو کے بعد ہمیں ایک فیئر یہ رہ گیا کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو امی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. آفٹر ابو کے بس ہماری یہی دو, جب میں صبح سو کے اٹھتا ہوں تو میرے لوگ پہلے فون اٹھاتے ہیں اور میرے منہ سے ابھی بھی یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک میرے ماں باپ کو بہت لمبی زندگی دے, صحت والی زندگی دے. اور جب مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ابو نہیں ہے, پھر میں بولتا ہوں اللہ پاک آپ ابو کو اپنے پاس اچھا سا رکھیں. یہی دعا نکلتی ہے, کیونکہ یہ ابو کی اللہ نے جو ہے وہ ایک زندگی, ابو نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ امانت ہے دنیا میں, اگر وہ امانت کوئی واپس لے لیتا ہے تو اس سے خفا نہیں ہونا ہے. سو ابو کے بعد امی کا یہ تھا کہ کیونکہ وہ چل نہیں سکتی. آپ نے ایک اور بات ابھی کی کہ ابو کہتے تھے رونا نہیں ہے, جی, لیکن رونا تو نہیں ہے آپ کے پیاروں کے لیے, تو آپ کو نہیں آپ روک سکتے. کون سی ایسی چیزیں جو ابو کی سنبھال کے رکھی جو آج بھی؟ ابو کی ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں. جیسے شی سیڈ کہ ان کا والیٹ تھا, بٹ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو آپ کے روزمرہ استعمال میں ہوتی ہیں. اسپیشلی جو ابو 3 بہنیں جو غیر شادی شدہ ہیں, میرے مائی ینگر سسٹرس, اور ایک بھائی اور امی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ
وہ ابو کی چیزیں جو مجھے ابو کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں. ابو کی شکلیں مجھے ان لوگوں میں دکھتی ہیں, اسپیشلی ان مائی بردر, بھائی عدیل کے, کیونکہ عدیل کا بولنا اور عدیل کا بیہیو کرنا, پارٹیسپیشن جو ہے گھر کے اندر, وہ مجھے بہت کبھی ابو کی یاد دلاتی ہے, بہت یاد دلاتی ہے. اور میں اوبیسلی جب آپ کی بہنیں ہوتی ہیں یا ماں ہوتی ہے اور وہ پیرالائز ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سے تھوڑا سا چھپ کے آپ وہ روتے ہیں. ایک اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے جب آپ کے والدین میں سے کوئی ایک چلا جائے, خاص طور پہ گھر کا سربراہ جو والد صاحب ہوتے ہیں. بھائیوں میں بھی کہیں اختلاف آنے لگتا ہے, تو کیا آپ ان چیزوں کو دونوں مل کے کر لیتے ہیں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آمنہ کہ ہمیں ایک تو لوگ جسے بولتے ہیں یتیم, تو یتیمی کا کبھی احساس نہیں ہوتا, کیونکہ ابا نے مجھے لگتا ہے کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کو اس طرح سے پالنا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو ان کو یہ نہ سننے کے لیے ملے کہ یہ یتیم ہے. سو ابو کے بعد ہمیں ابو کی زندگی میں بھی اور ابو کے بعد بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عدیل یا میں کسی بات پہ وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اور وہ بھی اسی فیلڈ کے اندر ہیں, وہ بھی جانتے ہیں سب کچھ. سو وہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ مس کرتا ہوں تو پھر بھائی کی شکل دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے ابو دکھتے ہیں, اور اچھا, اگر اپنی کامیابی کا کریڈٹ آپ دیں, امی کو زیادہ دیں گے یا والد صاحب کو؟ ابو کو. کیونکہ ابو جب میں نے انڈسٹری اسٹارٹ کی تھی تو اس وقت اسمارٹ فونز نہیں ہوتے تھے اور مجھے الاؤ بھی نہیں کرتے تھے. وہ صحیح, میرے گھر پہ جو کیبل ہے وہ کوئی 10 سال پہلے لگا. اب عدنان آپ کے منہ سے ہی باتیں سننے کو نا میں بھی حیران ہو رہی ہوں. پتہ ہے کیوں؟ اتنا میک اپ آرٹسٹ کام یہ وہ, اور گھر میں وہی ہے جو ہم سب کے بھی گھر ہوتا تھا, یہ چیز نہیں کرنی. سو ابو کا یہ تھا کہ مجھے ٹیکسی, صبح شوٹس ہوتی تھیں تو وہ ٹیکسی پہ چھوڑنے جاتے تھے گلی جہاں پر بھی ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا تھا صبح 4 بجے, اور وہ ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیتے تھے, اور جب میں سیٹ پہ جاتا تھا پھر وہاں سے میں کال کرتا تھا میں پہنچ گیا. آمنہ مجھے آج بھی جب میں صبح آ رہا تھا یہاں پر تو سردی لگ رہی تھی, اور ابو اس وقت شال لپیٹ کے مجھے اسٹینڈ تک چھوڑنے جاتے تھے. ابو کی بہت ساری باتیں, بہت ساری یادیں, جو ایسا تھا کہ عدنان انصاری تک کا سفر جو تھا وہ بہت زیادہ, کیونکہ ہمیں شارٹس پہننے کی اجازت نہیں تھی گھر میں. سو شارٹس پہننا مجھے ابا نے پرمیشن دی تھی کہ آپ پہن سکتے ہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور اس ٹائم پہ آپ نہیں شارٹس پہن سکتے تھے کہ گھر میں کزنس بھی ہیں یا گھر میں بہنیں بھی ہیں. اور اس وقت سو ہم کو ذرا سا فری ٹائم انہوں نے نہیں دیا کہ اسکول سے آتے تھے, اور ہاں مجھے اپنے ٹیچر کی جو شکل ہے وہ 12-13 گھنٹے میں دیکھتا تھا, کیونکہ جو ہمیں اسکول پڑھاتے تھے وہی تھے, جو ہمیں ٹیوشن پڑھاتے تھے وہی تھے, اور جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے وہی تھے, اور وہ میرے بالکل گھر کے سامنے رہتے تھے. تو سوچے کہ اگر ہمیں ویسے نکلنے نہیں دیتے تھے گھر سے باہر, کہیں اجازت ہی نہیں جانے کی, اور اگر ہم نکل بھی جاتے تھے تو وہ کہتے تھے چلو اندر. تو اس طرح سے وہ کیا ہے, بٹ مجھ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کو اس طرح سے فری ہینڈ دیتے ہیں تو پھر آپ کا ٹرسٹ آپ رکھتے ہیں ان کا بالکل ساتھ ہے, کیونکہ جب گلی کے کونے تک جانے کی پرمیشن نہیں تھی اور اب ہم دنیا گھومتے ہیں.